الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی طمع پر، یعنی کہ لالچ۔ بعض انسانوں کو اپنی تعریف کی لالچ ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا، اس پر ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ بعض انسانوں کو کھانے کی لالچ ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ لالچ پیدائشی اس کے اندر ہوتی ہے، بعض دفعہ ماحول اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے انسان دوسروں کو دیکھ کر، جیسا کہ دنیا کی دوڑ بھی ہے، یہ ایسی خطرناک لالچ ہے، مال کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، اور لالچ اور حرص اور طمع کہ جس قدر بھی اس کے خلاف دعوت دیتے چلے جائیں، لیکن وہ لالچ ایسی ہے کہ وہ نکلتی نہیں ہے دل سے۔ جیسے ایک کشتی ہے، اس کا پانی کے اوپر تیرنا ہی یہ اصل کام ہے، یہ مقصد ہے، اور پانی کا اس کے اندر بھر جانا۔ اب ایک انسان پانی کو کشتی کے اندر بھرنا شروع کر دے اور کہے کہ بھائی دیکھو اسی پانی پر ہی تو کشتی چل رہی ہے، اسی کے منہور ملت جو ہے وہ یہ کشتی تو چلتی ہے آگے، اگر وہ پانی اندر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ کشتی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا دنیا یہ وہ جگہ ہے، وہ چیز ہے جس پر سے ہمیں گزر کے نکلنا ہے بس۔ اگر دل کے اندر داخل ہو گئی تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا بعض لوگ، اب جیسے ہمیں بھی جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو ماحول اور ساتھیوں کو دیکھ کرنا، کھانے کے وقت ایسی لالچ ہو جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کھا لیں، اور الحمدللہ پڑھنے میں بھی لالچ ہوتی تھی کہ ان سے آگے نکل جائیں پڑھائی کے پڑھنے میں اور سیکھنے میں۔ تو یہ ماحول سے اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اطباء بھی کہ جو انسان پھر موٹا تازہ ہو جائے نا کھا کھا کے، تو کہتے ہیں نا، مشہور ہے کہ پھر اس کے دماغ پہ بھی چربی ہو جاتی ہے، اور ایسا بندہ پھر بھولنے کی بھی عادت اس کو ہو جاتی ہے۔ تبھی دنیا کے لوگ جو خصوصاً غیر مسلم ہیں نا، یہ آئنسٹائن کو اپنا بڑا رول ماڈل مانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں وہ ایسے تجربات اور ایسے کام اور ایسے فارمولے بنا کے چلا گیا کہ جیسے ہم اپنے نبیوں کو بڑا فضیلت والا مانتے ہیں نا، ایسے وہ آئنسٹائن کو مانتے ہیں۔ اور اس کا آپ جسم دیکھیں تو اتنی بڑی عمر کا انسان بھی 17-18 سال کی عمر کے نوجوان کی طرح وہ نظر آتا تھا، اس کا جسم ایسا تھا۔ دماغ جو ہے نا، جو دبلا پتلا فٹ بندہ ہوگا اس کا دماغ تیز چلے گا اوروں کے مقابلے۔ تو جب موٹا ہو جائے گا تو پھر یہ لالچ ہو جاتی ہے بعض دفعہ انسان کو کہ جی میں کھانے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ اور ہم پاکستانی قوم بھی جو ہے نا، وہ اس چیز میں پیچھے ہی نہیں ہے، کوئی توازن نہیں رکھتے ہم۔ ہر جگہ جو ہے نا حلال کو چھوڑ کے بھی اللہ نے بہترین روزگار حلال عطا کیا، پھر بھی لیکن بس جی عادت سے مجبور ہے، اور رشوت سے باز نہیں آنے کو تیار۔ ایک دستخط کرنے کے لیے جو ہے نا 10 بہانے، اور ڈرامے بازیاں، اور فائل کو دبا دینا۔ ابے بھائی آپ کو تو اسی کام کی تو تنخواہ مل رہی ہے، آپ اسی کام کے کرنے سے آپ نے لوگوں کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیچارے خود پہلے سے فیصلہ کر کے اور سوچ سمجھ کے آ جاتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے دیے بغیر تو یہ میری پلاٹ کی فائل جو ہے نا وہ کلیئر ہوگی نہیں، یہ کاغذ میرا تیار ہوگا ہی نہیں، یہ کاغذ مجھے حاصل ہوگا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ ذہن بنائے ہیں نا، کان کھول کے سن لیں، اگر ان کو نہیں پتہ نا یہ بات بتا دیں کہ سیدھا جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ۔ جنہوں نے بھی ماحول ایسا بنا دیا ہے نا، ایسا ماحول پیدا کیا کہ حرام کھانے کی لالچ،
میں تو بات کر رہا تھا نا حلال کھانے کی لالچ کی. یہ حرام کھانے کے بھی ایسے لالچی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. سود خور سود کھانے کے ایسے لالچی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی اس پر لعنت ہے اور ان کی اس کے ساتھ جنگ ہے. بتائیں اب اس کا ستیہ ناز بیڑا غرق ہونے میں کوئی ذرہ برابر شک رہ گیا؟ اگر ذرہ سا شک رہ گیا تو آپ بتا دیں مجھے. اس کی تو بربادی کھلی ہے. کہتے ہیں جیسے حواس باختہ، حواس اڑے ہوئے، عقل اڑی ہوئی اور جسم بالکل یہ کتے کی طرح، یہ مثال دی ہے ہانپتا ہوا، ایسے ہوش باختہ یہ قیامت کے روز میں ہوگا. جیسے پاگل کتا ہوتا ہے نا جس سے ہر انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، اس حالت میں ہو گئی ہے محشر کے میدان. آگے کی حالت کیا ہوگی جب جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا الٹے منہ، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اب آپ بہانے نکالتے رہیں، 100 تلاش کریں، لیکن لینے والا کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا. یہ بھول جائیں. دینے والا تو کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی مقام پہ جا کے شاید مجبور ہو گیا ہو، لیکن لینے والا کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا. لالچ میں لیتا ہے انسان. لالچ ایسی ہے جو بری بلا ہے، انسان کو ڈبو دیتی ہے، مار دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، بعض دفعہ قتل بھی کرا دیتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.